یونس حبیب صاحب اپنے زمانے کے بڑے جید بینکر، ویسے بینکر نہیں تھے جو پڑھے لکھے بینکر ہوتے ہیں، کیریئر بینکر ہوتے ہیں، لیکن وہ بینکر جو داؤ پیچ کر کے ٹاپ پوزیشنز پر چلے جاتے ہیں. انہوں نے تقریباً 250 کروڑ کے قریب رقوم جو ہیں وہ خرد برد کی، اور ان رقوم کا ایک خطیر حصہ انہوں نے اس وقت کی سیاسی جماعتوں کو، مبینہ طور پر سیاسی لیڈران کو بھی دیا. اس میں سے کچھ رقوم جو ہیں وہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کے ذریعے، اس وقت کے ڈی جی ISI اسد درانی کے تھرو پولیٹیشن میں تقسیم کی. مقصد اس کا یہ تھا کہ سیاسی طور پر ایک خاص دھڑے کو سپورٹ کیا جائے. لیکن علی اصغر صاحب سب ڈینائی کر رہے ہیں، تو اب اس کیس کی کیا ویلیو ہے؟ آپ کے پاس گواہان موجود ہیں، آپ کے پاس ایک ایفیڈیوٹ موجود ہے اور اس کے اندر بھی ایک محدود رقم ہے، اور اس کو آپ ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یو کین نیل اٹ ڈاؤن. کیا ہوگا اس کیس کا شرمندگی کے علاوہ؟ دیکھیے ابھی تو لینے والے ڈینائی کر رہے ہیں نا جی، جو دینے والے ہیں انہوں نے تو سب آن اوتھ ایفیڈیوٹ جمع کرائی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ پیسے دیے ہیں. ہاں جی. تو اب ایک تو یہ ہے کہ جو بات پہلے ہوئی تھی کہ اگر ہم جمہوری اداروں کو، جمہوری عمل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ جو اس میں جو ابھی چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کہ ہمیں ISI کی ورکنگ کے حوالے سے رپورٹ ہے، چیف مارشل ذوالفقار کی ایک 1989 کی رپورٹ ہے، اور منسٹر ڈیفنس کو بھی جو ہے کہا ہے کہ یہ دیں. تو وہ یہ ہے کہ اب لافل کمانڈ کی بات آ جاتی ہے. جنرل صاحب نے کہا جی کہ میں تو کمانڈ اوبے کر رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر قوم کا پیسہ جو ہے سیاستدانوں میں آپ بانٹنے لے جا رہے ہیں، یا باقی ایک 100 کروڑ روپے اور بھی ہے جس کا بھی پتہ بھی نہیں چل رہا کدھر ہے، تو یہ کیا لافل کمانڈ ہے؟ پروف نہیں ہو سکتا نا. اب آپ تو سمجھتے پروف ہو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بغیر ثبوت کے الزام کے ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، لیکن اس بات ثبوت تو ہونا چاہیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علی اصغر صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ تو ہیں جو بیان حلفی دے رہے ہیں، وہ تو حلفیہ بیان پہ اقرار جرم کر رہے ہیں، جرم کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. اب جن پہ الزام لگا رہے ہیں اس کا ثبوت ان کو لانا پڑے گا، لیکن جس بات کا اعتراف کر رہے ہیں یہ جرم تو ان پہ ثابت شدہ ہے. لیکن جرم کے اندر جن لوگوں کے یہ پارٹیوں کے نام دے رہے ہیں ان کی بھی پھر پکڑ ہوتی ہے نا جی. اگر ان کا جرم آپ مان لیتے تو جرم کیا ہے؟ بلا شبہ، لیکن اس کے لیے ان کو ثابت کرنا ہوگا. یعنی یہ ان پہ تو الزام ہے، اپنے بارے میں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ اعتراف جرم ہے، دوسرے کے بارے میں الزام لگا رہے ہیں. اب اس کے بارے میں ثبوت ہونا چاہیے کہ فی الواقع ان کو دیا گیا. جی طلعت صاحب دیکھیں، اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نصیر بھٹا صاحب کی طرف سے آیا کہ یہ اکیڈیمک ایکسرسائز ہے، اس کے ثبوت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی کہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس واقعے کو آج سے 16 سال پہلے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 16 سال پہلے جب اس کی گرفت نہیں ہوئی تو اس وقت سے لے کے یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. ہمیں صرف اس وقت کا کلو ملا ہے، ایک سرا ہمیں ملا ہے. اگر ہم آج اس واقعے کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے اور اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو ہم ان کے انجام تک نہیں پہنچاتے تو ہم اس ملک میں نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور میں یہ اگزامپل دینا چاہوں گا کہ ابھی جیسے وحیدہ شاہ کا واقعہ ہوا ہے، انہوں نے تھپڑ مارے ہیں اور اس کے بعد ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہوا ہے، اور یہ ایک ایگزامپل سیٹ کر دی ہے کہ آئندہ الیکشن میں کوئی کینڈیڈیٹ اگر بدماشی کرے گا، غنڈہ گردی کرے گا یا الیکشن کو رک کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ ہو سکتا ہے. تو آج جو آپ کی ایک مین بڑی پارٹی ہے اس کے لیڈرز جو ہیں ان کے نام بیچ میں شامل ہیں، تو آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اس ملک میں کس قسم کا جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں؟ ہم کس قسم کے جمہوری نظام کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اگر ہم نے یہ والا جمہوری نظام جس میں صرف آپ پیسے سے الیکشنز کو رک کر رہے ہیں؟ اور یہ چیز ہے جو کہ ایک پارٹی کا نام نہیں، جس میں نے کہا کہ ان کے چند لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں چودھریز کا نام بھی آیا، کسی اور طریقے سے آیا کہ انہوں نے لونز لیے، اس میں تو بہت سارے لوگوں کے نام ہیں. اب وہ لوگ پھیل گئے ہیں، تو اب آپ کو چننا ان میں سے کون دعویٰ کر سکے گا جی کہ ہمارا ریکارڈ بالکل ٹھیک ہے؟ گو ٹو آصف صاحب، گو ہیڈ علی. اب بات کیا تھا کہ دیکھیں 16 سال سے یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. ہاں جی. اب اگر اس وقت یہ ایکشن لیا ہوتا تو شاید یہ مواد بھی پر ہاتھ ڈالنا زیادہ آسان ہوتا. شاید جو ہے اس قوم نے جو سمجھیں پچھلے 16 سال اتنے غلط طریقے سے گزارے ہیں، اور آج کے حالات جو جس کا سامنا میں ہے، شاید یہ حالات ہمارے پر کورٹ سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ 16 سال کیا کرتی رہی ہے. کورٹ کی ذمہ داری ہے. اور آج کا جو دن تھا وہ بیسکلی یہ تھا کہ انفارمیشن گیدر کر رہے ہیں، اور ہمیں ابھی امید یہ ہے کہ شاید ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو
جو ہمیں مطلب کہ قوم کی خاطر وہ کہیں گے جی کہ یہ جی میرا بھی اس میں اس قسم کا حصہ تھا. لیٹ می گو ٹو جی ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا طلعت صاحب. ایک جو تحریک انصاف کے اوپر پچھلے 1-2 ماہ سے جو ایک بہت بڑا الزام ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, میرا خیال ہے یہ آج واقعہ جو ہے یہ ایک آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے بھی, میڈیا کے لیے بھی اور ان پارٹیوں کے لیے بھی, کہ اصل میں کون پارٹیاں ہیں جنہوں نے سٹارٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیا, بیساکھیوں سے چلے اور آج تک ان بیساکھیوں کے ساتھ چل رہے ہیں. سٹارٹ پہ نہ جائیں, ویسے آپ کی پارٹی نے بھی ریفرینڈم کو سپورٹ کیا تھا جنرل پرویز مشرف کو, بڑے کھانے والے, وہ صرف ایک ہمارا لیڈر ہے جس نے کھانے کھاتے ہوتے تھے آپ جمامہ کو ساتھ جا کے جنرل مشرف کے ساتھ, اس طرح نہ کریں نا, آپ تاریخ کے اندر جائیں گے پھر ایک اور چیپٹر کھل جائے گا. از دا اونلی لیڈر جنہوں نے اپولوجائز کیا اور اس چیز کو انہوں نے ریگریٹ کیا کہ یہ ہم نے کام ٹھیک نہیں کیا. چلے ٹھیک ہے, یہ ایک بات ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا پھر مداوع کیا کریں فوری طور پہ,